اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کمی کوتاہی کے دور کرنے کا طریقہ رکھا ہے، جو ہمارے یہاں اس بات سے مشہور ہے کہ توبہ کر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، انسان سے جب غلطیاں سرزد ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو توبہ یہ ہے کہ جس گناہ کو کر رہا ہے، جو نافرمانی اس سے ہو رہی ہے، اس کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری بات لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اس کے اوپر اسے افسوس ہو، ندامت ہو، یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنے رب کو، اللہ کو ناراض کیا۔ تیسری بات لکھتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی کے لیے ایک عہد کرے کہ اے اللہ آئندہ انشاءاللہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جب انسان یہ تین کام کرتا ہے تو یہ اسلام میں توبہ کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان تین باتوں کے ساتھ ایک چوتھی بات بھی لکھتے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو صاف کرے۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہم نے توبہ کی ہے یہ تو اللہ کے حقوق تھے، اس سے توبہ کی ہے۔ بندوں کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں اس سے توبہ کیسے ہوگی؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو صاف کرے۔ صاف ایسے کرے کہ جن کا جو حق ہے اس کو دے دے۔ جو کچھ آج تک دبا کر کے بیٹھے ہیں، ظلم کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کے دین ہمارے اوپر ہیں، ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ معاملات صاف کریں۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف بندوں کا حق ہے۔ کہا اللہ کے حق کے لیے جو کام کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اس معاملے میں ہمارے یہاں کوتاہیاں بہت ہیں، اور اس کی آسان پہچان یہ ہے، عدالتوں کا چکر لگائیں اور ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس جو کیسز جمع ہیں وہ کس چیز کے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے اس نے اس کے خلاف کیس کر رکھا ہے، اس نے اس کے خلاف کیس کر رکھا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، باپ اپنی اولاد کے خلاف، اولاد اپنے والدین کے خلاف کورٹ میں کیس کیے بیٹھے۔ یہاں تک نوبت آ چکی۔ اب سنیے اسلام کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات قرآن میں دیے ہیں۔ نماز پڑھو تو ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، اقیموا الصلاۃ۔ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ دو تو اسلام نے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، آتوا الزکاۃ۔ اسلام نے کہا روزے رکھو، قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دی۔ کتنے چھوٹے چھوٹے جملے۔ آج کا معاملہ بھی ایسی ہے۔
لیکن جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ایک معاملے میں قرآن کریم میں عجیب معاملہ ہے. آپ قرآن کریم کھولے، جگہ میں بتا دیتا ہوں، سورہ بقرہ ہے، پارے 3 ہے، جہاں یہ معاملات کا معاملہ آتا ہے، لین دین کا معاملہ آتا ہے، یہاں قرآن ایک آیت، اور اگر آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے تقریباً ایک صفحے کی ایک آیت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ایک آیت ہو اور تقریباً ایک صفحے کی ہو، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں ان معاملات کی اہمیت کتنی ہے. بہت سارے احکامات قرآن نے دیے، چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے، چھوٹے چھوٹے، لیکن معاملات کا جب مسئلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کسی معاملات لین دین کے معاملے میں، اور کسی لین دین کے معاملے میں ہمارا حال بہت برا ہے، بہت برا حال ہے ہمارا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان معاملات کی اہمیت بہت ہے. میں ایک روایت بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صاحب کا جنازہ لایا گیا، فرمایا اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس پر قرضہ ہے؟ کہا نہیں. اس نے کچھ پیسہ چھوڑا ہے؟ کہا نہیں. آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھا دیا. ایک دوسرے بندے کا جنازہ لایا گیا، فرمایا یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیے. پھر وہی سوال، اس پر قرضہ ہے؟ فرمایا ہاں قرضہ ہے. پیسہ چھوڑا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا 3 دینار سونے کے سکے، کا 3 دینار چھوڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جنازہ پڑھا دیا. تیسرے آدمی کا جنازہ لایا گیا، فرمایا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجیے. پھر وہی سوالات، قرضہ ہے؟ کہا جی قرضہ ہے. پوچھا اس نے کوئی مال وال چھوڑا ہے؟ کچھ چھوڑ کر کے مرا ہے؟ کہا کچھ بھی چھوڑ کے نہیں مرا. اب سنیے، نبی نے فرمایا اس کا جنازہ تو نہیں پڑھ لو. جنازہ پڑھانے سے انکار کر دی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جنازے سے 2 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے، بھائی مرحوم پہ کوئی قرضہ ورضہ ہو تو فلاں سے رابطہ کر لینا. کیا بات، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری زندگی کیسی. ابھی ہمارے کراچی میں ایک عام آدمی کا انتقال ہوا، مجھے بڑا رش ہوا، اس کے اوپر بڑی حیرت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا، عام آدمی، بہت بڑا کوئی آپ کہیں کہ بڑا محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بہت عام آدمی. ہم بن سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو بناتے نہیں. ہم ماحول کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں. مسئلہ اتنا ہے بس، اللہ کو دیکھ کر زندگی نہیں گزارتے. یہاں تو کھا جاتا ہے. اس نے مرنے سے تھوڑا لمحہ پہلے اپنے اولاد کو بلایا، کہا بچوں سنو، کوئی بھی تمہارے پاس آئے نا کہ تمہارے باپ پہ قرضہ ہے، میرے اوپر کسی کی کوئی پائی پیسہ نہیں، کچھ نہیں. اور یہ بھی سن لو، اللہ کے جو حقوق ہیں، کوئی نماز میرے اوپر قضا نہیں، نہ اس کا فدیہ تم کو دینا ہے، نہ زندگی میں کوئی روزہ مجھ سے چھوٹا ہے، کچھ نہیں چھوٹا.